یقین بن جانے کے بعد آدمی اندر آ جائے نا یقین. زبان کے بول کو نہیں کہتے, زبان جھوٹ بھی بولتی ہے, اس کو ایمان نہیں کہتے. ہاں زبان سے کیا بولے گا, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر, بہت اچھا ہوا ملے, اور دل میں کہہ رہا کمبخت کائے کو ملا مہنگائی کے زمانے کے اندر. زبان کچھ کہہ رہی, دل کچھ کہہ رہا. اللہ کے نزدیک زبان کا اعتبار نہیں, اللہ کی نگاہ قلب پر پڑتی ہے, انسان کے دل پر. اندر کیا ہے, اندر کیا بنا, اس کے اندر ایمان بنا نہیں بنا, یقین بنا نہیں بنا, ہمارا تعلق بنا نہیں بنا. بزرگوں, مومن کا دل زمین آسمان سے زیادہ وسیع ہے. زمین آسمان میں طاقت نہیں خدا کے برداشت کرنے کی, اللہ نے مومن کے دل میں اتنی طاقت رکھی ہے, اللہ کی ذات کے وجود کو سمولے اپنے دل کے اندر. ارے تبلیغ ہے بیچارے سیدھے سادے لوگ, ٹھیک ہے بیچارے کل میں نماز والے, ان کو کچھ کام نہیں ہے بیچاروں کو, یہ بستر لے کے پھرتے ہیں. نہیں بزرگوں, یہ کہنے والا نمبر 1 کا پاگل ہے دنیا کے اندر. ان کی نگاہوں کی جو بلندی ہے, خدا کی قسم اپنی جگہ پر اخبار پڑھنے والوں میں وہ نگاہوں کی بلندی نہیں, یہ اخبار میں پڑھتا ہے, اخبار کی دنیا جھوٹی دنیا ہوتی ہے. یہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے, دنیا میں جا کر اپنی جان من لگا کر دنیا میں چلتا پھرتا ہے. اس کی آنکھیں جو دیکھتی ہے وہ کتاب پڑھنے والوں کی آنکھیں نہیں دیکھتی. اس کی نگاہوں کی جو بلندی ہے وہ ہمارے تمہاری نگاہوں کی بلندی نہیں ہو سکتی. بزرگوں دوستوں, ان کی سادگی پر مت جاؤ, ان کا معاملہ تو اللہ سے ہے, اوپر والا فیصلہ کرے گا. تبلیغ کے چلنے پھرنے سے کچھ نہیں ہوگا, یہ تو چلیں گے پھریں گے, اللہ سے مانگیں گے, اللہ کرے گا, اور اللہ اپنی قدرت سے کرے گا. اور کون کیا بول سکتا کہ اللہ کیسے کرے گا؟ کوئی پوچھنے کی ضرورت ہے, اللہ کیسے کرے گا؟ ہم سے پوچھ کے کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ارے جس دن کرے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ اچھی اچھوں کی کھوپڑی درست کرنا جانتا ہے, اچھی اچھوں کی اسکیموں کو الٹنا جانتا ہے, وہ اپنی بات چلانا جانتا ہے. ایک وقت آئے گا ساری دنیا مل کر کے بھی چاہے اللہ کے دین کو مٹا دے, اللہ اپنے دین کو دنیا پر غالب کر کے رہے گا, اس کا وعدہ ہے. یہی ہے نا ادھی کہا حضرت, یہی بات ہے. ارے کسرا کا محل جانتا, کسرا کا محل؟ بولے ہاں جانتا ہوں. ایک وقت آئے گا اللہ کسرا کے محلات کا مالک مسلمان کو بنائے گا. حضرت بولے یہاں کوئی بات نہیں سنتا, کسرے محلے کی بات, محلات کی بات کیسی کر رہے ہیں؟ کہاں ایسا ہی ہوگا. اور ادھی سن لے, ایک وقت آئے گا کہ محل کے مال کی جمع کرنے میں تو بھی شریک رہے گا. بولے میں, ہاں تو بھی رہے گا. اے ادھی سن لے, ایمان کی برکت سے اتنی خیر آئے گی اور اتنا امن آئے گا. ایک اکیلی عورت تن تنا خوبصورت جوان یمن کے دارالسلط صنعا سے چلے گی, حج کو آئے گی, حج کر کے واپس جائے گی. سینکڑوں میل کی مسافت, کوئی راستے میں محافظ نہیں, پولیس کی چوکی نہیں. ایک اکیلی خوبصورت جوان عورت سونے کے زیور سے لدی ہوئی آئے گی جائے گی, نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اے عزیز سن لے, اللہ ایمان کی برکت سے اتنی خیر لائے گا کہ زکات کے دینے والے سب ہوں گے, زکات کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. معیشت کر کے دنیا کو بیوقوف کر کے پیسے سمیٹتے ہیں. معیشت آج تک نہیں بنی. آج جو قومیں معیشت کی باتیں کرتی ہیں آج روٹیوں کو محتاج ہوگی. ہوائیں اکھاڑ رہا اللہ تعالیٰ ان کی. جس کی زندگی میں دین ہوگا, اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, ایمان ہوگا, اللہ اس کی روزی کو درست کرے گا. روزی اللہ نے کسی انسان کے حوالے نہیں کی, روزی کا مالک تو اوپر والا ہے, ضرورتوں کے پورے کرنے والی ذات اوپر کی ہے. اور کہا حدیث سن لے, زکات کے دینے والے سب ہوں گے, زکات کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور رو کر کہتے اللہ میرے کو معاف کرے, میں نے 2 چیزیں دیکھ لی. کسرا کے محل کے مال کے جمع کرنے میں بھی تھا, اس عورت کو میں نے آ کر حج کر کے واپس جاتے ہوئے بھی دیکھ لیا. عزیز زندہ رہے گا تو یہ بھی دیکھ لے گا کہ زکات کے دینے والے سب ہوں گے, زکات کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. علماء فرماتے ہیں یہ وقت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا. اتنی فراوانی, اتنی خیر و برکت تھی کہ زکات کے لوگ لے کے پھرتے تھے, لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اتنی خیر و برکت آئی تھی. حضرت جماعت سے فرماتا, جماعت ابھی نماز نہیں آئی. کہا کہ اللہ ایک ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, اور صلہ رحمی کرو خاندان والوں کے ساتھ. اور دیکھو جماعت, ایمان آئے گا نا, نُؤْمِنُ السُّبُلَ, دنیا کی راہوں میں امن آئے گا. ہاں امانت داری آئی. ایمان اتنی خیر کی چیز, یہاں آنا چاہیے, ایمان یہاں اندر اترنا چاہیے. جس کا تعلق دل سے, یہ زندگی بدلتا ہے. ایمان اندر آنے کے بعد ایک آدمی, بزرگوں دوستوں, اچھے کپڑے پہنے تو اکڑتا ہے, اکڑتا نہیں اکڑتا. ہاں اچھے کپڑے پہنے کیسے چٹکتے مٹکتے چلتا ہے, اور سیدھا سادہ کپڑے پہنا ہو تو اس کو اکڑ نہیں آتی, اور جیب میں پیسے ہوں تو بھی اکڑتا ہے. اکڑتا نہیں اکڑتا, نوٹ ہونا اکڑتا ہے, اور نوٹ نہ ہو تو کوئی بھاؤ نہیں رہتا اس کا, اور کوئی پوچھتا بھی نہیں اس کو. ایک صاحب سے لوگ کہتے تھے السلام علیکم, السلام علیکم. بولے پہنچا دوں گا.
لوگ بولتے کیا پاگل ہو، ہم آپ کو سلام کرتے اور تم کہتے پہنچا دوں گا. ارے بولے اس محلے میں نے زندگی گزاری، غریب تھا، میرے کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا، آج 2 پیسے آئے تو سب سلام کر رہی ہے. پیسے کو سلام ہے، میرے کو سلام نہیں ہے. میں تو پہلے بھی تھا اکڑتا پیسے پر، جیب میں پیسے ہو تو اکڑتا ہے. یہاں تک کہ آدمی موٹر سائیکل پر بھی بیٹھتا تو سیدھا نہیں بیٹھتا، تیرج بیٹھتا. آپ دیکھو ذرا غور سے، یوں بیٹھے رہی. اور ڈرائیور بھی ایسے ہی بیٹھتا ہے سیٹ کے اندر، سیدھا نہیں بیٹھتا ڈرائیور. اور کتا بھی بیٹھتا ہے نا موٹر میں تو وہ بھی ایسا ہی بیٹھتا، منڈی اٹھا کر رہا میں بھی کچھ ہوں، دیکھ لو میرے کو بھی. اس کو بھی بھاؤ آتا ہے، آتا نہیں آتا؟ ہاں، سواری سے بھاؤ آتا، مال سے بھاؤ آتا، پیسے سے بھاؤ آتا، عہدے سے بھاؤ آتا. علماء فرماتے نوٹ گننے سے بھی دل کے اندر اثر پڑتا ہے. چیزیں ہیں یہ تبدیلی لاتی ہے. ایمان خدا کی طاقت کا نام ہے، جب اندر آ جاتا ہے تو انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں. پھر چوری نہیں ہوگی کہیں، کوئی کسی کی بہو بیٹی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پرائی بہو بیٹی کے بارے میں پاک دامن رہے، اللہ تیری بہو بیٹی کو پاک دامن رکھے گا. مال پڑا رہے لاک مار کے جائے گا، ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، کیا ہے پتہ بھی نہیں. اب تو دیکھو مسجدوں کا کیا حال ہے، بیچارہ کوئی مسافر آ جائے یا نمازی آ جائے، گڑبڑ میں جوتا چھوڑ دے، اس کا ہینڈ بیگ رہ جائے، چھتری رہ جائے، یا گڑبڑ میں کوئی چیز رہ جائے، گھڑی رہ جائے، اور اگر میری رکعت چلی جائے گی، بیچارہ جلدی جلدی نماز میں آ کے شریک ہو جائے، تو واپس جانے کے بعد اس کو کون سی چیز واپس ملتی بتلاؤ تو صحیح. کیوں چھتری ملے گی کیا واپس؟ جوتا ملے گا؟ گھڑی ملے گی؟ سب لے جانے والا اخلاص کے ساتھ لے جاتا، پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا. پھر کیا بولے گا آدمی، او بانگی صاحب ذرا، امام صاحب ذرا اعلان کرو نا، ارے میرے کو جوتا لے گیا، میری چھتری لے گیا، ارے میرا بیگ لے گیا، پیسے لے جاؤ، میرے کاغذات تھے وہ تو دے دو، اعلان کرو نا ذرا. اب بانگی صاحب اعلان کرتے، بھائیو بزرگوں دوستو، اس کا بیگ کسی نے لیا ہو تو واپس کر دو. کیا مطلب؟ اے نمازی تم سب چور ہو، تم چور نہیں ہو تو اس مسافر کا مال کس نے چرایا؟ مسجد کے اندر آنے والا امانت دار نہیں، دکان کا بیٹھنے والا امانت دار کہاں سے ہو سکتا ہے؟ میں تو راستے پہ مال پڑا تو کوئی نہیں دیکھتا تھا، ہاتھ نہیں لگاتا تھا، دیکھتا بھی نہیں تھا. یہ جو جامع بنو امیہ ہے نا، جہاں حضرت عیسیٰ اتارے جائیں گے، جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا گیا، اور ایک روایت میں شہداء کربلا کے سر بھی وہیں دفن ہیں. بڑی مسجد ہے وہاں، کسی کمرے بنے ہوئے اطراف میں، وہاں کسی زمانے میں شاہی خزانہ رکھا جاتا تھا. وزیر خزانہ آیا مال گن کے لے جانے کے لیے، اتنے میں ایک مسافر آیا مسجد میں، بھائی صاحب بھوکا ہو، ایک آنا 2 آنا دے دو، روٹی کھا لو. چل نکل یہاں سے. ایک آنے کے بچے آیا روٹی کھانے کے، بھائی یہاں سے بھگا دیا، اور مال گن کے لے کے چلا گیا، تالا مار دیا. گڑبڑ میں ایک اشرفی کی تھیلی چھوڑ کے چلا گیا. اب مسافر نے دیکھا ہمارے جیسا تمہارے جیسا مسافر ہے تو کیا بتا، اللہ تیرا شکر ہے اس نے 2 پیسے نہیں دیے نا، پوری اشرفی کی تھیلی لے کے جاؤں گا. بھاگ جاتا نہیں جاتا. ہاں، ایک مسافر آیا مسجد میں، گھڑی چرا رہا. کیا چرا رہا؟ بانگی نے کہا اے ہاتھ مت لگا گھڑی کو. بولے کیوں؟ یہ گھڑی کس کی ہے؟ بولے اللہ کی. یہ گھر کس کا ہے؟ بولے اللہ کا. یہ مال یہ بھی اللہ کا، اور میں بندہ، میں تو بھی بندہ اللہ کا. بولے مال بھی اللہ کا، میں بھی اللہ کا بندہ، مال بھی اللہ کا مال، گھر بھی اللہ کا گھر. تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اس نے ڈنڈا اٹھایا کہ یہ بھی ڈنڈا اللہ کا ہی ہے. بولے اور کتنے ہیلے کرتا آدمی مال چرانے میں. اس نے کیا دیکھا مسافر نے کہ اشرفیوں کی تھیلی بھر کے چھوڑ کے چلا گیا. زمین کھودی، اشرفی کی تھیلی ڈال کر مٹی ڈال کے اللہ اکبر کی نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا. اب وزیر نے جو مال گنا تو ایک تھیلی کم آیا، پلٹ کے دیکھا ہے نہیں، اور یہ شاہ صاحب بھیک مانگ رہے تھے، نماز پڑھ رہے، انہوں نے چرایا ہوگا یا ان کو بھی نہیں ہوگی. سلام پھیرا مسافر نے، السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام. او شاہ صاحب تم نے تھیلی لی، کیسی تھی؟ بولے ایسی تھی. کہا میری وزارت کا مسئلہ ہے، بہت بڑا سرمایہ تھا اس میں، اشرفیوں کی تھیلی تھی. کیا بولے وہ گڑے میں رکھ کے لے لو. اب وہ حیرانی سے دیکھ رہا، 2 پیسے منگاتا، 1 آنا منگاتا، پھر بھوکا تھا کھانے کے لیے، میں نے نہیں دیا. یہ اشرفی کی تھیلی کیوں نہیں رکھا اس نے؟ بہت خوش ہوا، 50 روپے نکال کر دینا کا، رکھ لے 50 روپے.
50 रुपये फेंक दिया. अरे क्यों नहीं लेता? तू तो भीख मांग रहा था ना, तो एक आना भूखा था रोटी खाने के लिए. बोले तो एक आना दे देता, तेरे को नेकी मिलती. मैं मुसलमान हूं और मुसलमान बाजार में अपनी नेकी नहीं बेचता. आज का करोड़पति भी ऐसा है क्या? बतला तो सही. हमारे तुम्हारे मुआशरे में कोई आदमी अमानतदार है, सच्चा है, नमूने के तौर पर कोई आदमी है आपके पास? ये दुकान मुसलमान की पूरी यहां से लेके वहां तक एक ईमानदार ताजिर है, एक ईमानदार ऑफिस वाला है, एक ईमानदार ऑफिसर है, एक ईमानदार आदमी बतला दो. हमने इसको बड़ा बनाया, ये अपना घर नहीं भरेगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा. हमारे माशरे में एक आदमी हम ईमानदार नहीं पेश कर सकते, कसम खा के नहीं कह सकते ये सच्चा है, आंख बंद करके भरोसे के लायक.